درود شریف پڑھو جی سارے ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 210. اللہ تبارک تعالیٰ فرماندے نے جی ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کی پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات دیکھ تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. اچھا جی عزیز ساتھیو، یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ تم غور کرو کہ جڑی پچھلی آیت ہی پڑھی ہے یہ اود نال ریلیٹڈ اور نہ کنیکٹڈ اور اس تو پچھلی آیت نال کنیکٹڈ ہے. جتوں اتنے یہ گل کہی جا رہی ہے نا کہ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو یہ کہڑیاں نصیحتاں تے کہڑیاں ہدایتاں؟ یہ ساریاں وہ جڑی سورہ بقرہ دے اندر پہلے آیت تو لے کے اسی آیت 210 تک 209 تک ہی پڑھ چکے ہیں. اس اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ تے ہدایات اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ تے ساری نصیحتاں کیتیاں نے کہ اس طرح زندگی گزارو گے تے کامیابی جی، اگر اس طرح آئے تو اس تو ہٹ کے جاؤ گے تو خطوات شیطان دے رستے دے ہوتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ گل کہی جس ہی پچھلی آیت دے اندر پڑھیا کہ یہ صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں. اللہ نے اس کو دسیا کہ تہاڈے کو صاف صاف ہدایات آ گئی ہیں تے پھر بھی اگر تسی انہاں نوں پا لین تو بعد اگے پہ جاؤ. اس تو پچھلی آیت چ ہی جانے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماندے نے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. یہ مسلسل اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا یہ گل کہہ رہے ہیں، اہل ایمان نو بھی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بھی کہہ رہے ہیں، کفار اور مشرکین نے بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام لے کے آؤ اور یہ حق نو قبول کر لو. آج دی جڑی آیت ہی پڑھی ہے 210 یہ دا شان نزول بھی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ اور کفار مکہ اور خصوصی طور پہ مدینہ دے یہودی یہ کہندے سن کہ ٹھیک ہے ایمان لے آنے ہیں لیکن اللہ رب العزت جڑے نا ساڈا بھی ہم کلام سانو نہ دیدار کرایا جائے، سانو وہ دیدار کران، سانو دیدار کران کے اللہ. اچھا یہ وہی گل سی جڑی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کرتے سن. اچھے بڑی ہے نا سی ہاں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نہ کرتے سن کہ سانو بھی لے کے جا، سانو بھی اللہ کا دیدار کرا. اتنے اللہ تبارک تعالیٰ فرماندے نے کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چکر لگائے؟ اس چیز کا انتظار کرتے پے نے ایمان لے آن واسطے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت دے آثار دے نال فل فلج آثار دے نال بادلاں دے شکل دے وچ بادلاں دے سائے، چتر دا مطلب سائے، بادلاں دا سایہ چتر کہ او چ اپنی جڑی اپنا جلوہ گر ہوے تے فرشتیاں دی پرے یعنی کہ فرشتے اپنی پوری فوج دے نال اپنے جڑی انتظامیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جڑے اس نظام کائنات نوں چلان واسطے جڑے کارکنان رکھے ہوئے نے فرشتے یہ انہاں دے نال موجود ہوئے. یہ ایکچولی جڑا نا یہ اس وقت دا انتظار ہے کہ جس دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس دن عدالت لگان گے تے تمام فرشتے بھی اتنے موجود ہون گے تے پھر پکڑ پکڑ کے انہاں نوں لے کے جہنم دے وچ سٹتے جان گے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہندا کیا یہ اس وقت دا انتظار کرن دے نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سامنے ہون تے پھر وہ اپنا جڑا نا انہاں نوں کہا جاوے کہ بھی ہاں جی ایمان پھر ایمان لیاندا نہ لیاندا انہاں دا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تھے کیا کہ اس پھر اس دن تک کی ہوئے گا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا. وہ تو فیصلہ دن ہوئے گا، اس دن تو مہلت نہیں ملے گی. مہلت کدوں یہ ایکچولی جی آزمائش کا چلتا پیا رہا جی پیریڈ دور جڑا چلن دیا آزمائش کا دور. حق آ گیا، حق نو پہچان دیا ہویا بھی اور یہ مسلمان نہیں ہوندے، اسلام نہیں لے کے آندے، اطاعت و فرما بردار نہیں ہوندے، ایمان نو قبول نہیں کرتے تے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا پھر کہدا انتظار کرن دے. یہ جڑی گل کرتے پے نے کہ سانو اللہ سانو خود ساڈا ہم کلام ہوے یا اللہ خود سانو دیدار کراوے
تے پھر ہی منا کے تسلیم کریں گے. یہ گل تے پہلے بھی لوگ کرتے سن. اچھا جی یہ جڑی گل ہے نا جی اپنا آزمائش والی سلیم صاحب, امتحان آزمائش تے اونی دیر تک ہوندا جنی دیر تک حقیقت تواڈے تے آشکار نہ ہوے, کھلے نہ واضح نہ ہوے. جدو حقیقت ہی واضح ہوگی پھر امتحان کا پھر امتحان نہیں ہے. اتنے بھی یہ گل کی تھی کہ پھر امتحان تے ختم ہو گیا. ہر چیز تواڈے سامنے اگر ہوگی روزے روشن کی طرح, اللہ تبارک تعالیٰ دی قدرت, اللہ تبارک تعالیٰ دا جڑا پوری نظام کائنات اللہ تبارک تعالیٰ دی گرفت ہے وہ تواڈے سامنے آ گئی کہ کس طرح چلن دیا سسٹم ہے, پھر پیچھے کی رہ گیا؟ پھر تو وہ ختم ہو گئی کہانی. پھر تو آزمائش کا جڑا وقت ہے وہ ختم ہو گیا. امتحان تہاڈا ہے اس وقت تک کیا کہ تسی غیب تے ایمان لے کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے اور پوری قدرت دے نال موجود ہے. سارے کائنات سارے دے سارے اللہ تبارک تعالیٰ دے پیدا کرتا ہے. ہر اثار دے اندر تسی اللہ تبارک تعالیٰ نے تلاش کرنا ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رب ہے, وہی پالن والا ہے. تو یا تو یہ مطالبہ کرو کہ نہیں سانو دکھا تے پھر ہی مان لے آواں گے, تے پھر اللہ وہ وقت تے پھر آئے گا جس وقت اللہ فرماندا ہے کہ پھر فرشتے بھی ہوں گے, اللہ سارے ہوں گے. پھر تو فیصلہ دین ہوئے گا, پھر مہلت نہیں ملے گی. پھر تہاڈا ایمان لے آنا نہ لے آنا ایک برابر. اللہ فرماندا ہے آخر کار سارے معاملات بھی تو اللہ ہی کے حضور ہونے, آنا تو تھی پھر اٹھے ہی ہے. تہاڈے جننے معاملات نے اتنے جو تھی کارستانیاں کرتے پے جے, تسی نبیاں نو قتل کر دیتا, اللہ دے احکامات چ تبدیلی کر دیتی, کتاب اللہ چ تحریف کر دیتی, اپنی مرضیاں اپنی منشا کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی شروع کر دیتیاں. تے پھر جننے معاملات نے تہاڈے ہن اج وہ گل پھر کرتے پے جی, اج آ کے بھی کرتے پے جے. اور اس تو پہلے موسیٰ علیہ السلام دے نال بھی تسی یہ کلام کیتا, انہاں بھی یہ گل کیتی کہ سانو دکھا. اتنے اللہ تبارک تعالیٰ کہندا ہے کہ انہاں دے دیکھو جی. اچھا جی, یہی ہم تھوڑا جہا اس سے غور کریے. مفسر قرآن کی کہتے ہیں اس والے نا, یہی ادھر تھوڑا جہا جواب بیان کیا ہے. یہ الفاظ قابل غور ہیں. ان سے ایک عام حقیقت پر روشنی پڑتی ہے. اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں, اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرمان برداری اختیار کرے. کہ انسان اتنے نافرمانی کا اختیار بھی رکھتا ہے, اس کے باوجود فرمان برداری کا اختیار رکھے. یہ تو چیز دیکھنے والی ہے. ایک چیز کہنا جی ہاں جی میں قرآن آ گیا ہے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, ہن اختیار ہے اس کو کہ میں تسلیم کرنا یا انکار کرنا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تے آتے بیعت کرنا ہے, مطیع و فرمان بردار بننا ہے, آتی اللہ و آتی رسول اس اطاعت چاہنا ہے, یا میں انکار کر کے نافرمانی دا مرتکب ہونا ہے. یہ اختیار تو ہے نا انسان کو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں, کتابوں کی تنزیل میں, حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے, اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, معجزات کے ذریعے یہ چیزوں نے دسیاں نے انسان کہ بھی اے چیز جڑی ہے نا حق ہے, لیکن بالکل بے پردہ نہیں کر دیتا. اللہ تبارک تعالیٰ بالکل بے پردہ نہیں کر دیتا. یہ ہوئی آزمائش, یہی وہ امتحان سے. تائیں تو بنی اسرائیل دی قوم جڑی سی انہاں دے اندر ایک گل جاگی کہ بھی ساڈے نال گل کیوں نہیں ہوندی, تہاڈے نال ہوندی آ. موسیٰ علیہ السلام نال کلام ہوندے نے تے ساڈے نال بھی کرنا. کتاب بھی آ گئی, کتاب اللہ بھی آ گئی, شریعت بھی آ گئی, حکمات بھی آ گئے, نبی بھی مبعوث کر دیتا انہاں دے وچوں ہی, معجزات بھی دکھائے. موسیٰ علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے. انہاں ساری چیزاں تو بعد پھر اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے, اور کبھی حقیقت کو اس پہ طرف بے پردہ نہیں کر دیا ہے کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ. پھر تے مان گیا کہ پلیٹ سارے سامنے اگر کوئی پلیٹ لیا دے, پہلے تو نہیں سانو پتا ہی. اسی دیکھا انہیں کہا جی سارے کو پلیٹ ہے جی, اسی کہنے پلیٹ ہے, چلو اسی ماننے تسلیم کرتے ہیں پلیٹ ہے. جدوں اگر اسی اس دن صحیح انکار کر دیں کہ منتے نہیں, تو جدوں سامنے آ گئی تو پھر انہوں منیا یا نہ منیا پھر کس فائدہ ہوئے گا جی. پھر تو تہاڈے سامنے آ گئی چیز, پھر تسلیم کرنی ہے کہ واقعی وہی چیز ہے. اللہ رب العزت سامنے آ جائیں گے, فرشتے سامنے آ جائیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ دی پوری قدرت سامنے آ جائے گی, تو پھر منیا نہ منیا اسلام لے کے آنا نہ آنا بے فائدہ ہوئے گا. ویکھ کے منیا تے پھر کی منیا, یہ اج بھی یہی کہنے ہیں.
ہن منیا تے پھر کی منیا، ہن تو سارا کچھ ویکھ لیا ہے، ہن مہلت نہیں ہے، اللہ بھی یہ فرماتا ہے ہن مہلت نہیں ہے۔ اچھا، اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے، اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانشمندی کا اور محض فہمائش سے اس کی پیروی اور اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے، ورنہ جب حقیقت بے نقاب سامنے آ جائے اور تم بچش میں سب دیکھ لو کہ یہ خدا اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے، اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تمہاری ہستی اس کی قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے، پھر وہ کی قیمت ہو سکتی ہے؟ جو تمہیں یہ دیکھ لیا کہ فرشتے بھی اللہ رب العزت دے کہ سارا انتظام و انسلام وہی کر دیتا ہے، اللہ بھی قدرت بھی صحیح، تو پھر تھوڑا ایمان لیا نہ لیا کوئی معنی نہیں رہتا۔ تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی کٹے سے کٹا کافر اور بدتر سے بدتر مجرم و فاجر بھی انکار اور نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جلوہ فروز ہوں تے فرشتے بھی اتنے ہوں تے سامنے نظر بھی آندی ہے وہ جہنم بھی ہیں، تو کٹے تو کٹا کافر بھی جہاں اللہ نو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں سی، ہاں انہیں بھی کہنا ہے کہ اللہ منو معاف کر دے، میں ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی کی وہ ساتھ نہیں آتی۔ جب وہ ساتھ آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے، پھر کہانیاں ختم، پھر اللہ رب العزت نے کیا، میں اس نے اپنا فیصلہ صادر کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سانو قرآن دے مطابق زندگیاں گزارے دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔